تو یہ بلیک میلر شخص اس حد تک پہنچ گیا ہے؟ اس کا جی چاہا کہ پھوٹ پھوٹ کر روئے۔ وہ بے بسی کی انتہا پر تھی۔ ماجدہ واپس کچن میں چلی گئی۔ وہ بمشکل اپنے آپ کو گھسیٹتی کمرے تک پہنچی تھی۔ کتابیں میز پر پٹک کر وہ بستر پر بیٹھ کر ممکنہ کارروائی پر کڑنے لگی تھی۔ ایک دم اس کے ذہن میں خیال آیا کہ دیکھے تو صحیح کہ نمبر ہے کون سا۔ اپنے کمرے میں رکھے ایکسٹینشن میں اس نے آنے والی کالز میں CLI پر نمبر دیکھے تھے۔ سب سے پہلے جو نمبر تھا وہ پاکستان کا نہیں تھا، شاید کسی باہر کے ملک کا تھا۔ وہ نمبر گھورے گئی۔ وہ شخص پاکستان میں رہتا ہے، پھر یہ نمبر؟ وہ الجھ کر رہ گئی۔ چلو یہ مان بھی لوں کہ اس نے مجھے پاکستان کے نام پر جھوٹ بھی بولا ہو، تو پھر اس نے یہ کارڈ اور پھول خود سے کیسے بھجوا دیے؟ وہ جوں سوچتی مزید فکر مند ہوتی جا رہی تھی۔ پھر یوں ہی آزمانے کو اس نے وہ نمبر ری ڈائل کر دیے تھے، مگر دوسری جانب کمپیوٹر آپریٹر کی آواز سن کر وہ کڑوا گھونٹ پی کر رہ گئی۔ یہ نمبر آف تھا۔ کمپیوٹر آپریٹر اسے کچھ دیر بعد نمبر ڈائل کرنے کو کہہ رہی تھی۔ فرح کا جی چاہا کہ اپنا سر پیٹ لے۔ آخر یہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا تھا؟ وہ کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اس رات کے بعد اس نے دوبارہ کمپیوٹر آن ہی نہیں کیا تھا۔ اگر کمپیوٹر ایک دو دفعہ آن کرنے کی ضرورت بھی پڑی تو صرف کمپیوٹر تک ہی رہی، انٹرنیٹ کو چھیڑا بھی نہیں تھا۔ کیا شخص تھا وہ؟ بلیک میلر بھی؟ پہلے اس کو ای میل کی تھی، پھر اسے مسلسل زج کرتا رہا تھا، اور اب اگر اس نے اس شخص کی ای میلز کی جانب سے خاموشی اختیار کی بھی تھی تو وہ ان ہتھ کنڈوں پر اتر آیا تھا۔ فرح کو حقیقتاً اس شخص سے نفرت محسوس ہوئی تھی جو اسے مسلسل ذہنی اذیت پہنچا رہا تھا۔ نفیسہ پھپھو نوشین کو چھوڑنے آئی تھی، مگر یہاں آ کر گھر کی خاموشی دیکھ کر حیران رہ گئی۔ زرش ان سے بظاہر تو خوش ہو کر ملی تھی، مگر اس کا ستا ہوا چہرہ بتا رہا تھا کہ کوئی بات ہوئی ضرور ہے۔ شائستہ بیگم بھی خوش مزاجی سے ملی تھی۔ نفیسہ سعید احمد اور سعود احمد کی نہ صرف اکلوتی بہن تھی، بلکہ شائستہ کے اکلوتے بڑے بھائی جمال کی بیوی ہونے کے ناطے بھابھی بھی لگتی تھی۔ دوسری طرف ہادیہ کی شادی وقار سے ہونے پر رشتہ مزید گہرا ہو گیا تھا۔ نفیسہ کے 5 بچے تھے، 2 بیٹے اور 3 بیٹیاں۔ بڑے بیٹے وقار تھے جو کہ ہادیہ کے شوہر بھی تھے، پھر 2 بیٹیاں زویا اور ماریا، دونوں کی شادیاں طاہرہ کے بڑے بھائی کے بڑے دونوں بیٹوں سے ہوئی تھی۔ اس کے بعد سعد جمال تھا جو کہ امریکہ میں ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ اس کا آخری سال تھا، چند ماہ رہ گئے تھے اس کی واپسی کو۔ سعد کے بعد ستارہ تھی جس کی شادی چند ماہ پہلے عفان کے بڑے بھائی قادر سے ہوئی تھی۔ وہ اپنے گھر میں بہت خوش تھی۔ عفان نہ صرف سعود احمد کے چہیتے دوست ہارون آغا کا بیٹا تھا بلکہ نوشین کا منگیتر بھی تھا۔ دونوں کی منگنی ستارہ کی شادی کے 1 ماہ بعد ہی ہو گئی تھی۔ نوشین BA کی اسٹوڈنٹ تھی۔ 1 ہفتہ ہو گیا تھا وہ پھپھو کے ہاں گئی ہوئی تھی، ادھر سے ہی کالج چلی جاتی تھی۔ گھر میں کل سے زرش کو ڈانٹنے کے بعد بالکل خاموشی چھا گئی تھی۔ زرش شائستہ بیگم سے اچھی خاصی ناراض ہو چکی تھی۔ کل شام سے کمرے میں بند تھی، صبح کالج گئی، واپس آ کر پھر کمرے میں بند ہو گئی۔ اب پھوپھی کو دیکھ کر ہی کمرے سے نکلی تھی، سلام دعا کر کے ایک طرف ٹی وی لگا کر بیٹھ گئی تھی۔ شائستہ بیگم کو اس کا یہ انداز بہت زیادہ کھولا رہا تھا، مگر کل سے اسے اچھا خاصا ڈانٹ چکی تھی، اس لیے خاموش رہی۔ آج سعود احمد بھی جلدی آ گئے، کسی بھی بات سے قطعی بے خبر تھے اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ انہیں کسی بات کا علم ہو۔ آپا آپ رات رکیں گی نا؟ کھانے سے فارغ ہو کر سعود احمد نے پوچھا تھا۔ نفیسہ آپا نے سر ہلا دیا۔ ہاں آج رات رہنے کے لیے آئی ہوں، بہت دن ہو گئے تھے تم لوگوں سے ملے ہوئے، انہوں نے مسکرا کر کہا تھا۔ آپا چائے پیئیں گی؟ سعود احمد آپا کو لے کر لاؤنج میں آ بیٹھے تھے۔ شائستہ بیگم بھی وہیں چلی آئیں۔ نفیسہ آپا نے سر ہلا دیا تھا۔ وہ کچن میں جا کر نوشین کو چائے کا کہہ کر واپس آ گئی۔ زویا اور ماریا کیسی ہیں؟ صوفے پر بیٹھتے ہوئے شائستہ بیگم نے پوچھا تھا۔ اللہ کا شکر ہے، پچھلے ہفتے ہی ان کے ہاں گئی تھی، بال بچوں سمیت خوش ہیں اپنے اپنے گھروں میں۔ ستارہ بھی آئی ہوئی تھی، کل ہی واپس گئی ہے۔ اچھے لوگ ہیں ہارون آغا بھی، پہلے تو صرف دوستانہ تعلقات تھے، اب تو رشتہ داری بھی ہو گئی ہے، اپنوں سے بڑھ کر ہیں، شائستہ نے تعریف کی تھی۔ ہاں واقعی۔ یہ زرش کہاں گئی؟ کھانا کھاتے ہی اٹھ گئی۔ ارد گرد دیکھتے زرش کو تلاش کرتے انہوں نے پوچھا تو شائستہ نے پہلو بدلا۔ وہ کمرے میں جا چکی ہے، آج کل اس کے کالج کے ٹیسٹ ہو رہی ہیں، سارا دن کتابوں میں ہی الجھی رہتی ہے۔ تاہم انہوں نے مسکرا کر کہا تھا، کل کیسرا ہمارے ہاں آئی تھی، کہہ رہی تھی کہ سعید احمد اور طاہرہ کے درمیان جھگڑا چل رہا ہے، میں ادھر ایک چکر لگا لوں اسی لیے پہلے ادھر آئی ہوں، کل ادھر کی بھی خبر لوں گی۔
طاہرہ تو سیدھے منہ بات تک نہیں کرتی، مگر کیا کریں، بھائی اور بچوں کا خیال آتا ہے، ورنہ کیا پڑی ہے روز بے عزتی کروانے آ جائیں۔ نفیسہ آپا نے خود ہی بات شروع کر دی تھی۔ شائستہ چپ رہی۔ سعود احمد حیران ہوئے تھے، مگر بھائی جان اور طاہرہ کے درمیان جھگڑا کیوں چل رہا ہے؟ اب کیا بات ہو گئی ہے؟ روز ملاقات ہوتی ہے آفس میں، مجھ سے تو کوئی بات نہیں ہوئی ان کی۔ سعود احمد نے بھی پوچھا تھا۔ نفیسہ آپا نے گہری سانس لی۔ سمان احمد کے رشتے کی بات کی وجہ سے طاہرہ اپنی بھانجی فوزیہ کو بہو بنا کر لانا چاہتی ہے، مگر سعید بھائی نہیں مان رہا۔ بس اسی بات سے جھگڑا طول پکڑتا جا رہا ہے۔ میں نے کیسرا سے سنا ہے سعید احمد نے عثمان کو بلوایا ہے۔ آج کل وہ طاہرہ سے کافی خار کھائے بیٹھا ہے۔ کیسرا کی ہی زبانی آج کل سعید احمد اس کے لیے کوئی فیصلہ کرنے کا سوچ رہا ہے۔ نفیسہ آپا نے بہت دکھ سے بیان کیا تھا۔ سعود احمد بھی گہرے دکھ میں گھرے چپ چاپ سنتے گئے۔ اللہ خیر کرے، ساری عمر اس بربادی میں گزار کر وہ اب کیا سوچ رہی ہیں؟ شائستہ نے بھی دہل کر کہا تھا۔ پتہ نہیں یہ سچ بھی ہے کہ نہیں، ہماری بھاوج کو تو ساری عمر عقل نہیں آئی، اس کی بہن نے ساری عمر اسے سکھی نہیں رہنے دیا، اور وہ ہے کہ کاٹ کی الو بنی ہوئی ہے۔ آپا شاید آپ کو برا لگے، اس میں کچھ حد تک قصوروار بھائی صاحب بھی ہیں۔ جب ساری عمر گزر چکی ہے تو اس عمر میں آ کر اولاد کا ہی کم از کم خیال کر لیں۔ سعود احمد دکھ سے باہر نکلے تو کہے بغیر نہ رہ سکے۔ ہاں کہنا آسان ہے، سعید احمد کی باتیں سنتی ہوں تو دل رونے لگتا ہے۔ ماں جایا ہے میرا، اسے کبھی سکھی و آباد دیکھنے کی سدا خواہش رکھی ہے۔ وہ کبھی مجھے الزام نہیں دیتا، مگر سچ کہتی ہوں، اس کی بربادی کی ذمہ دار میں ہی ہوں۔ میں نے ہی تو گھر والوں سے طاہرہ کو بہو بنانے پر زور دیا تھا۔ وہ آنسو بہانے لگی تھی۔ شائستہ تعصب سے ہونٹ کچلنے لگی۔ آپا پرانی باتیں کریدنے سے کیا حاصل، دل اپنا ہی دکھے گا۔ مجھے تو بچوں کا خیال آتا ہے۔ عثمان بیوی بچوں سمیت اسلام آباد اکیلا رہتا ہے۔ سامان خود کو گھریلو رنجشوں سے دور رکھنے کے لیے اس طرح بزنس میں انوالو ہو چکا ہے کہ آج وہ لاہور میں ہے تو کل اسلام آباد، کبھی یہاں ہے تو کبھی وہاں۔ علی کی جذباتی طبیعت کا بیان ہی نہیں۔ رہ گئی فرا تو وہ نہ ادھر کی نہ ادھر کی۔ اس طرح تو بچوں پر ہی غلط اثر پڑ رہا ہے۔ شائستہ کو پھر سامان یاد آ گیا تھا، کس طرح ان سے ناراض ہو کر گیا تھا، مگر وہ اسے اس کی ماں اور خالہ کی باتیں بتا کر مزید دکھی اور رنجیدہ نہیں کر سکتی تھی۔ جہاں تک زرش کی بات تھی، انہوں نے اسے کسی نہ کسی طرح بہلا ہی لیا تھا۔ وہ پہل جاتی تھی، مگر سامان اصل بات جانے بغیر نہیں ٹلنے والا تھا۔ آپا بھائی صاحب نے تو مجھ سے بھی بات کی تھی سامان اور زرش کے رشتے کے لیے، سعود احمد نے ہی بتایا تھا۔ آپا حیران ہوئی تھی، جبکہ شائستہ بے تاثر چہرہ لیے بیٹھی رہی۔ سعود احمد ان سے پہلے بھی ذکر کر چکے تھے، ان کے لیے یہ اطلاع نئی نہیں تھی، بہت پہلے سے وہ جانتی تھی۔ اچھا پھر تم نے کیا کہا؟ انہوں نے نوشین کی عفان سے بات طے کر لینے کے موقع پر بھی یہ بات کی تھی۔ تب وہ ناراض ہوئے تھے کہ میں باہر لڑکا دیکھ رہا ہوں، گھر میں سامان نظر نہیں آیا، مگر میں یہ کہہ کر ٹال گیا تھا کہ بعد میں دیکھا جائے گا، مگر اگلے ہی لمحے انہوں نے زرش کا نام لے کر مجھے چپ کروا دیا تھا۔ وہ بتا رہے تھے جب نوشین چائے کی ٹرے لیے اندر داخل ہوئی تھی، وہ خاموش ہو گئے۔ وہ بچوں کے سامنے ایسی باتیں ڈسکس نہیں کرتے تھے۔ نوشین ان کے خاموش ہونے پر سمجھ چکی تھی کہ کسی اہم مسئلے پر بات ہو رہی ہے۔ وہ فوراً چائے پیش کر کے اپنا اور زرش کا مگ لے کر اس کمرے سے چلی گئی۔ میں نے زرش کی کم عمری کا کہہ کر ٹال دیا تھا، مگر وہ بضد رہے، بلکہ وہ مجھے یہ بات یاد دلاتے رہے کہ میں نے مرتی ہوئی اماں جان سے بھائی صاحب کے سامنے وعدہ کیا تھا کہ میری بیٹیوں میں سے ایک بھائی صاحب کی بہو بنے گی۔ کہنے لگے تو پھر اب زرش کیوں نہیں؟ وہ کم عمر ضرور ہے مگر بالغ ہے۔ تب میں نے وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا کہہ کر بات ختم کر دی تھی، اور انہوں نے بھی یہ کہہ کر دوبارہ بات نہیں کی تھی کہ آج یا کل تمہارے پاس زرش میرے سامان کی امانت ہے، وہ ہمارے گھر ہی آئے گی، یہ کبھی نہ بھولنا۔ انہوں نے تفصیل سے ساری بات کہہ سنائی تھی۔ اور تم مجھے اب بتا رہے ہو؟ آپا نے سنجیدگی سے شکوہ کیا تھا۔ آپا میں نہیں چاہتا کہ بات ایک زبان سے دوسری زبان تک نکلتے ہوئے ہمارے بچوں کے کانوں تک پہنچے اور ان کے ذہن غلط اثر لے۔ بھائی صاحب نے اگر اتنی بڑی بات کی ہے تو یقیناً سامان کی رضامندی سے ہی کی ہوگی، مگر زرش اس معاملے سے لا علم ہی رہے تو بہتر ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ بچی کی معصومیت تباہ ہو۔ پھر کون سا باقاعدہ بات طے ہوئی تھی؟ زبانی کلامی گفتگو تھی، اسی لیے میں نے وقت سے پہلے کسی سے ذکر کرنا مناسب نہیں جانا تھا۔ انہوں نے نہ بتانے کی مکمل وضاحت کر دی تھی۔
وہ اپنی تینوں بچیوں کے معاملے میں ازحد حساس تھے۔ ہادیہ کے لیے عثمان کے رشتے کی جب بات کہی تو انہوں نے خاموشی سے نفیسہ آپا کے وقار کے لیے حامی بھر کے سارا معاملہ ہی حل کر لیا تھا۔ دوسری طرف عثمان بھی زباریہ کو پسند کرتا تھا، سو اس طرح عثمان کی شادی زباریہ اور ہادیہ کی شادی وقار سے بخیر و عافیت طے ہو گئی تھی۔ مگر اب مسئلہ گھمبیر تھا۔ آپا کی زبانی طاہرہ کی ضد اور بھائی صاحب کا رد عمل دیکھ کر وہ الجھ گئے تھے۔ اگر طاہرہ اسی طرح اپنی ضد پر قائم رہی تو تم کیا کرو گے؟ آپا نے پوچھا تھا۔ انہوں نے شائستہ کو دیکھا، ان کے چہرے پر بھی یہی سوچ تھی۔ آپا، سامان میرا داماد بنے، یہ میرے لیے خوش قسمتی کی بات ہے۔ جس طرح سامان نے سارا بزنس سنبھال رکھا ہے، میں تو خود چاہتا ہوں کہ وہ میرا بیٹا بن جائے۔ وقار اور عفان سے بڑھ کر وہ مجھے عزیز ہے، مگر آپا مجھے اس سے بھی بڑھ کر اپنی زرش عزیز ہے۔ جس نے بھی اسے بیاہ کر لے جانا ہے پوری آن بان شان و عزت کے ساتھ لے کر جائے، ورنہ مجھ پر بیٹی بوجھ نہیں ہے۔ ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے، سیکنڈ ایئر میں ہے، آرام سے اپنی تعلیم مکمل کرے، جب مناسب ہوگا تو شادی بھی ہو جائے گی۔ انچاہی بہو وہ کبھی نہیں بنے گی۔ طاہرہ نے جس بات کو بنیاد بنا کر ساری زندگی خود بھی عذاب میں جھیلی ہے اور اپنے ساتھ بچوں کی بھی زندگی سے کھیلی ہے، ایسے کھیل میں اپنی بیٹی کو قطعی جانے نہیں دوں گا۔ مجھے اپنی زرش پر پورا اعتماد ہے، وہ سامان سے والہانہ عقیدت و محبت رکھتی ہے، اور یہ ایک بھائی کی محبت سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ وہ آرام سے سب کہہ گئے تھے۔ نفیسہ آپا اور شائستہ دونوں نے گہری بوجھل سانس فضا میں خارج کی۔ شائستہ بیگم کی تو آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے تھے۔ طاہرہ کو خود آ کر پوری عزت و شان سے میری بیٹی کو مانگنا ہوگا، ورنہ کبھی نہیں۔ ان کے لہجے میں قطعیت تھی۔ شائستہ کے رخساروں پہ آہستہ آہستہ آنسو گرتے چلے گئے۔ وہ کیسے کہہ دیتی کہ ان کو سامان احمد کس حد تک عزیز ہے، وہ ان کے کن کن خوابوں کا مرکز تھا، وہ ان کی انہونی خواہشوں کا محور تھا، مگر اب لگ رہا تھا کہ سارے خواب ملیا میٹ ہو رہے ہیں، ساری خواہشیں راکھ کا ڈھیر بنتی جا رہی ہیں۔ سامان احمد طاہرہ کا بیٹا تھا، ان کا بیٹا کبھی نہیں بن سکتا تھا۔ کس قدر تلخ حقیقت تھی۔ وہ اس سے گزشتہ کئی دنوں سے نظریں چرا رہی تھی، مگر اب وہ تلخ سچائی حقیقت کا روپ دھارے ان کے سامنے موجود تھی۔ وہ کس طرح سے اس سے انکاری ہوتی؟ آپا نفیسہ اور سعود احمد دونوں نے انہیں آنسو بہاتے دیکھا۔ اچھا ہے یہ غبار ابھی نکل جائے، اگر اسے نکلنے کو راہ نہ ملی تو خام خواہ دل کا ناسور بن جائے گا۔ سعود احمد ان کے سامان احمد سے متعلق جذبات سے اچھی طرح آگاہ تھے، اسی لیے انہوں نے دو ٹوک قطعیت سے یہ الفاظ دہرائے تھے۔ وہ شائستہ کے دل میں کوئی امید باقی رہنے نہیں دینا چاہتے تھے، جس سے نہ صرف وہ خود دکھی ہوتی بلکہ ان کا خاندان بھی متاثر ہوتا۔ اور مجھے اپنی بچیاں ہر شے سے زیادہ عزیز ہیں۔ انہوں نے ان کے چہرے کو دکھ سے دیکھتے ہوئے سوچا، آپ باتیں کریں، میں تھک چکا ہوں، اب صرف سونا چاہوں گا۔ وہ اس ماحول سے ہی نکل گئے تھے۔ شائستہ بیگم کو کھل کر رونے کا موقع ملا تھا۔ شائستہ، حوصلہ کرو، یہ وہ تلخ حقیقت ہے جو تم اول روز سے جانتی ہو، پھر بھی تم یوں جذباتی ہو رہی ہو۔ تمہارا یہ حال ہے تو سعود کو کون سمجھائے گا؟ سعید بھائی ہے اس کا، یوں بھائی سے اپنی جڑیں کاٹنا آسان نہیں ہے۔ تمہیں تو اس کی ہمت بندھانا چاہیے، اس کو حوصلہ دینا چاہیے۔ آپا نفیسہ ان کا کندھا تھپکتے ہوئے انہیں سمجھا رہی تھی۔ ان کا دل بھر آیا۔ آپا، سامان پیدا ہوتے ہی میری گود میں آیا تھا، اور پھر جب طاہرہ اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی تو اسے میں نے ہی پالا تھا۔ ہادیہ تو میری گود میں بعد میں آئی تھی۔ مجھے تو یوں ہی لگتا ہے کہ وہ میرا بیٹا ہے۔ کتنی خواہش تھی کہ وہ ہادیہ کا نصیب بنتا، مگر وقار سے ہادیہ کی شادی کے بعد میں نے یہ بات دوبارہ نہ چھڑی تھی۔ ہادیہ کے بعد نوشین کی طرف کبھی کبھار سوچ چلی جاتی تھی، مگر جس طرح سعود نے آنن فانن ہارون بھائی سے عفان کے لیے ہاں کر دی تھی، میں دل محسوس کر رہ گئی تھی۔ اور اب زرش، جب بھی یہ سوچتی ہوں کہ میری تینوں بیٹیوں میں سے وہ کسی ایک کا بھی نصیب نہیں، تو کوئی میرے دل کو اپنی مٹھی میں لے کر بھینچ لیتا ہے۔ مگر آپا یہ بھی سچ ہے، سعود کی طرح میری بھی خواہش ہے کہ طاہرہ اپنی خوشی، اپنی رضا و دلی رغبت و آمادگی سے اسے مانگے، ورنہ کبھی نہیں۔ وہ روتے ہوئے اپنے دلی جذبات بیان کر گئی تھی۔ چلو ابھی حالات سازگار ہونے کی دعا تو کرو۔ میری تو بڑی خواہش ہے کہ میں سعد کے لیے زرش کو مانگ لوں، مگر وہ کچھ کہتے کہتے ایک دم رک گئی۔ محسوس کرنے کے باوجود شائستہ بیگم نے ان کے رکے جانے پر قطعی دھیان نہیں دیا تھا۔ یہ تو قسمت کی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا کہیں نہ کہیں جوڑ ضرور بنایا ہے۔ کل جا رہی ہوں میں طاہرہ کے ہاں،
کچھ اس کی سنوں گی، کچھ اپنی سناؤں گی، دیکھتی ہوں کیا ہوتا ہے۔ ویسے کل دوپہر کو عثمان بھی آ رہا ہے، سعید کو بھی سامنے بٹھا کر سمجھاؤں گی، کچھ نہ کچھ حل تو نکال کر ہی اٹھوں گی۔ انہوں نے اپنے ارادوں سے آگاہ کیا تھا۔ پھر ایک دم انہیں کچھ یاد آیا تو پوچھا، ارے ہاں، تمہاری طاہرہ کے گھر میں کیسرا سے کوئی جھڑپ ہوئی تھی؟ آخرکار انہوں نے شائستہ کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ وہ کچھ حیران ہوئی تھی۔ آپ کو کس نے بتایا ہے؟ دوپٹے سے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ لو، مجھے کون بتاتا، کل آئی نہیں تھی کیسرا، وہی ذکر کر کے گئی ہے۔ پوری بی جمالو ہے، ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر لگائی بجھائی کرنے والی اس کی عادت نہیں جانے والی۔ اوپر سے اس کا میاں بھی ویسا ہی ہے، اولاد بھی انہی کے رنگ میں رنگی گئی ہے۔ میں تو سچ کہتی ہوں، طاہرہ کو اس حال تک پہنچانے والی وہی اور اس کا میاں ہے۔ اپنے گھر میں وہ خود تو سکھی ہے، مگر اسے برباد کر دیا ہے۔ اور طاہرہ تو کانوں کی ایسی کچی ہے کہ ساری عمر اسی کے کہنے پر چلے۔ انہوں نے جی بھر کر کیسرا کو کوسا تھا۔ باقی بہن بھائی تو اپنے اپنے گھروں میں خوش ہیں، صرف طاہرہ کی ہی مت ماری گئی ہے۔ وہ مزید تبصرہ کر رہی تھی۔ شائستہ بیگم خاموش رہی۔ تم نے بتایا نہیں کہ کیا بات ہوئی تھی؟ انہوں نے پھر سے پوچھا تھا۔ شائستہ بیگم نے آرام سے ساری بات کہہ سنائی تھی۔ وہ سن کر کلس کر رہ گئی۔ اللہ سمجھے اس کیسرا کو، اس طرح کسی کی بیٹی پر الزام لگا کر بہتان بازی کر کے وہ اپنی بیٹی کو بسا لیں گی۔ نہ جانے لوگوں کو دوسروں کا گھر اجاڑنے سے پہلے اپنے آشیانے کی فکر کیوں نہیں ہوتی۔ چھوڑے آپا، مجھے تو یہ دکھ ہے کہ زریش وہاں جاتی ہے، نہ جانے طاہرہ اس کے ساتھ کیا کیا بد کلامی کرتی ہوگی۔ مجھے اس نے کبھی آ کر ادھر کی بات نہیں بتائی، بلکہ خوش ہو کر ہر بار بھائی صاحب، علی، فرا اور سامان کی باتیں ہی کرتی رہتی ہے۔ اللہ طاہرہ کو ہدایت دے۔ یہ ہدایت ایسی چیز ہے جو کسی کے سمجھانے سے نہیں آتی، بلکہ خود عقل کرنے سے آتی ہے۔ جب عقل پر پردے پڑ جائیں تو ہر چیز، ہر بھلائی پس منظر میں چلی جاتی ہے۔ اللہ اس کی عقل پر پڑنے والے پردے ہٹا دے۔ اماں جی، ابا جی دونوں سعید احمد اور طاہرہ کی خراب زندگی کا دکھ لیے قبر میں جا اترے تھے۔ وہ گھر دو گھروں میں بٹ گیا، تم لوگ یہاں آباد ہوئے اور وہ لوگ وہاں۔ دیکھتی ہوں تو دل خون کے آنسو روتا ہے۔ میرے لیے تو دونوں بھائی جان سے بڑھ کر ہیں۔ اللہ بس ہدایت دے۔ وہ غمگین ہو کر رو دیں تو شائستہ نے خاموشی سے ان کو بازوؤں کے حصار میں لے لیا تھا۔ حوصلہ کریں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ نفیسہ آپا کی بجائے شائستہ نے اس بات سے خود کو زیادہ حوصلہ دیا تھا۔ شہوانہ زمان اور بدر آرا کی میگزین رپورٹ بما تصاویر دونوں کے سابقہ تمام افیئرز کے ساتھ سچ کیا ہے میگزین کی زینت بن چکی تھی۔ صبح سے لے کر شارق زمان کو قارئین کے کئی فون آ چکے تھے، مگر وہ ایک بھی ریسیو نہیں کر رہا تھا اور نہ کرنا چاہتا تھا۔ اس نے 2 دن سے اپنا موبائل فون بالکل آف کر رکھا تھا۔ کل سے وہ گھر بھی نہیں گیا تھا۔ پھر وہ اس گھر میں جا کر کیا کرتا؟ بیمار ماں کا چہرہ اسے مزید محرومیوں میں دھکیل دیتا تھا۔ نوکروں کی ایک فوج تھی گھر میں، مگر وہاں سکون نہ تھا جس کی تلاش آج کل اس کو تھی۔ صبح سے شام اور شام سے رات ہونے لگی۔ وہ یوں ہی آفس چیئر پر بیٹھا رہا۔ منصور لالا نے اس میگزین رپورٹ کے چھپتے ہی طے شدہ معاوضہ بھیج دیا تھا جو اس کے ٹیبل کے لاکر میں موجود تھا، اور لمحہ با لمحہ اسے اندر ہی اندر ڈستا جا رہا تھا۔ پہلی دفعہ احساس ہوا تھا کہ سچ کیا ہے بعض اوقات انسان کے لیے کس قدر تلخ بن جاتا ہے۔ غیرت مندی کا خون رگوں میں تیرنے کے باوجود بے غیرت بن جانا کس قدر دشوار ہوتا ہے۔ بعض اوقات حقیقت کا کھلی آنکھوں سے مقابلہ کرنا جان سے گزرنے سے بھی دشوار ہوتا ہے۔ وقت بیتتا جا رہا تھا۔ وقفے وقفے سے اس کی ٹیبل پر پڑے ٹیلی فون کی گھنٹی بجتی جا رہی تھی، مگر اسے جیسے پرواہ ہی نہ تھی۔ نہ جانے کب تک یہی کیفیت برقرار رہتی۔ اس کے اندر کی گھٹن اس کے اندر مزید وحشت بڑھتی جا رہی تھی۔ اسی وحشت سے گھبرا کر وہ اپنی چیزیں سمیٹ کر آفس سے نکل آیا تھا۔ کل سے وہ یہاں تھا۔ گیٹ پر موجود گارڈ بھی یہی ہوتا تھا۔ اکثر جب وہ یہاں رکتا تو وہی اس کے کھانے پینے کا بندوبست کرتا تھا۔ اب اسے اپنی گاڑی کی طرف بڑھتے دیکھ کر وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ جا رہا ہے۔ سر، آفس کو لاک لگا دوں؟ وہ گاڑی میں بیٹھ رہا تھا جب اس نے پوچھا تھا۔ شارق زمان نے سر ہلانے پر اکتفا کیا تھا۔ وہاں سے نکلنے کے بعد وہ کتنی دیر تک بے مقصد ہی سڑکوں پر گاڑی دوڑاتا رہا تھا۔ اس کا ذہن کہیں بھی نہیں ٹھہر رہا تھا۔ اسے کہاں جانا تھا، کیا کرنا تھا، وہ کچھ نہیں جانتا تھا۔ صرف خبر تھی تو یہ کہ شہوانہ زمان اس کی بہن ہے اور بدر آرا اس کی ماں ہے۔ میگزین کے صفحات کی زینت بننے والی دونوں کی تصاویر اور سابقہ افیئرز۔
شارق زمان کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ کسی پول کے ساتھ اپنی گاڑی ٹکرا کر اپنے آپ کو ختم کر لے، جس پرچھائی سے وہ بچپن سے جوانی تک لڑتا آیا تھا۔ وہ اب اس کو مکمل طور پر اپنے حصار میں مقید کرنے کو تیار تھی۔ کتنی بار وہ خود کو یہ کہہ کر بہلا چکا تھا کہ اس کی ماں مر چکی ہے، اس کی کوئی بہن تھی ہی نہیں، مگر ہر دفعہ لالا منصور کی کری گفتگو، دونوں ماں بیٹی کی تصاویر اور میگزین کی رپورٹ اسے پاگل کر دیتی تھی۔ نہ جانے کب اس نے ینگسٹ کلب کی جانب گاڑی موڑ لی تھی۔ وہ ہوش میں تو اس وقت آیا جب گاڑی کلب کے مین گیٹ کے سامنے رک چکی تھی۔ وہاں موجود گارڈ نے اسے دیکھ کر احتراماً سلیوٹ کرتے ہوئے گیٹ کھول دیا تھا۔ وہ جب بھی اس طرح انتشار و وحشت کا شکار ہوتا تھا وہ یہاں چلا آتا۔ نہ جانے پہلی بار وہ یہاں کب آیا تھا۔ اب تو وہ یہ بھی بھول چکا تھا، مگر یہاں کے لوگوں سے، آنے والے امیر زادوں اور زادیوں سے اس کی پرانی الیکس لیک تھی۔ سبھی اسے جانتے تھے۔ شارق زمان نے آہستہ سے گاڑی اندر پارکنگ میں جا کھڑی کی۔ اندر داخل ہو کر بہت سے لوگوں نے اسے ویلکم کہا تھا۔ کئی لڑکیوں نے دور سے ہی ہاتھ لہرائے اور کچھ امیر زادیوں نے اسے دیکھ کر اپنے بیگ سے اپنا روپ بہروپ دیکھنے کو آئینے نکالے تھے۔ وہ ایسی ہی شخصیت کا مالک تھا، بھرپور مردانہ وجاہت، دلکش و دل نشین سراپا۔ جس راہ سے بھی گزر جاتا ہزاروں پلٹ کر دیکھنے پر مجبور ہو جاتے۔ اس کے اندر صرف باپ کی وجاہت و دلکشی ہی نہیں سمٹ آئی تھی، بلکہ ماں کی خوبصورتی و اکھڑ پن بھی موجود تھا۔ وہ کج تھا، ہرجائی تھا۔ یہاں کتنی امیر زادیاں اس کی صرف ایک جنبش ابرو کی منتظر تھی۔ وہ ان کی رانائی و خوبصورتی سے فائدہ بھی اٹھاتا تھا، مگر کوئی بھی اس کے اندر کے مرد کو مطمئن نہ کر پائی تھی۔ وہ صرف ان کو دیکھتا تھا، ان کے ساتھ ہنس بول کر، گفتگو کرتے، ڈائیلاگز بول کر اپنے کچھ پل حسین کر لیتا تھا۔ ان میں سے کوئی بھی لڑکی اس کے دل کی دھڑکنوں میں انتشار برپا نہ کر پائی تھی۔ پھر وہ بہت جلد اکتا جاتا تھا۔ وہ فطرتاً ہرجائی تھا۔ اپنی اس خصوصیت سے نہ صرف وہ خود آگاہ تھا، بلکہ یہاں موجود ہر شخص جانتا تھا۔ اس سارے کھیل میں اس نے کبھی خود سے کسی لڑکی کی جانب پیش رفت کی بھی نہیں تھی۔ یہ امیر زادیاں خود تھیں جو اس کی جانب پکے پھل کی طرح آ گرتی تھی۔ وہ تو صرف ان کی خواہش پوری کرتا تھا۔ صرف چند حسین لمحے ہوتے تھے اور بس۔ وہ کبھی آخری حد تک نہیں گیا تھا۔ اسے خود پر کنٹرول ہوتا تھا۔ شاید پتہ نہیں کون سی نیکی تھی، کون سی طاقت تھی جو اسے برائی کی دلدل میں اترنے کے باوجود باہر کھینچ لاتی تھی، اور پھر وہ کئی دن تک ملول و پشیمان پھرتا رہتا، اپنے آپ سے الجھتا، خود سے لڑتا، مگر پھر جب اس کے اندر ایسی آگ لگتی تو پھر یوں ہی بکھر جاتا، پھر یہیں آ کر اسے پناہ ملتی تھی۔ اس وقت بھی وہ خاموشی سے اپنی مخصوص کرسی پر آ بیٹھا تھا۔ ویٹر اس کا مخصوص گلاس اسے پکڑا گیا اور وہ ارد گرد دیکھتا رہا۔ ہیلو، بہت دنوں بعد آئے ہو آج؟ یہ زیبا تھی جو اسے دیکھ کر اس کی ٹیبل پر چلی آئی تھی۔ کروڑوں کے مالک باپ کی اکلوتی جانشین تھی، اکثر یہاں آتی رہتی۔ یہاں کے سب ممبر اسے بخوبی جانتے تھے۔ شارق زمان نے سر اٹھا کر صرف اسے ایک نظر دیکھا تھا۔ پچھلے وزٹ میں یہ لڑکی اسے اچھی لگی تھی، مگر اس بار اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، حتیٰ کہ خوبصورتی کی انتہا تک حسین لڑکی زیبا بھی نہیں۔ کیا بات ہے، بہت خاموش ہو؟ آر یو آل رائٹ؟ اپنے حسین ہاتھ اس کے بازو پر رکھے وہ ایک ادا سے پوچھ رہی تھی۔ نہ جانے شارق زمان کو کیا ہوا تھا، اس نے نفرت سے زیبا کے یعنی کے ہاتھ جھٹک دیے تھے۔ شٹ اپ، حد میں رہو، وہ پھنکارا تھا۔ زیبا حیران ہوئی۔ پچھلی ملاقات میں تو وہ اس پر بری طرح مہربان تھا، مگر اس بار تو وہ حیران سی شارق کو دیکھ رہی تھی۔ کیا بدتمیزی ہے؟ شارق زمان کے یوں نخوت سے ہاتھ چھٹکنے پر وہ اپنی ننھی سی ناک سکیڑ کر اسے گھوری تھی۔ شارق نے ایک غیظ بھری نظر اس کی جانب کی، مگر پھر نگاہ بدل کر رہ گیا۔ اندر جو آگ جل رہی تھی اس کی تپش سے اس کا اندر تو جل ہی رہا تھا، لیکن دماغ بھی جھلس رہا تھا۔ لیو می الون۔ اس کا بس چلتا تو پوری دنیا کو آگ لگا دیتا۔ اس سمے اپنے سامنے بیٹھی لڑکی شہوانہ زمان اور بدرارہ کا ہی عکس لگ رہی تھی۔ اوہ یو، کیا سمجھتے ہو خود کو؟ تم میری انسلٹ کر رہے ہو؟ وہ لڑکی بھی ایک دم پھنکاری تھی۔ شارق زمان نے اپنی انگارہ آنکھیں اس کے سرخ و سفید سلیقے سے کیے گئے میک اپ سے سجے چہرے پر ڈالی تھی۔ میں نے تمہیں دعوت نہیں دی تھی۔ وہ پہلے سے زیادہ آتش فشاں مادے کی مانند پھٹنے کو تیار تھا۔ دیکھ لوں گی میں تمہیں بھی، میرے پاؤں نہ چاٹے تو کہنا۔ یاد رکھنا، زیبا کیانی کو اپنی اس درجہ حد تک کسی طور برداشت نہیں ہو پا رہی تھی۔ ارد گرد کی میزوں پر موجود کئی نفوس اس جانب متوجہ ہوئے تھے۔
زیبا کے آنے کو بے انتہا سبکی کا احساس ہو رہا تھا۔ اپنے پاؤں پٹکتے اسے دھمکی دیتی وہ وہاں سے نکل گئی تھی۔ شاہ رخ نے نخوت سے سر جھٹکا اور ویٹر کو اشارہ کیا۔ وہ ایک اور گلاس اسے تھما گیا۔ زیبا سے جھڑپ کا نتیجہ تھا یا اس گلاس کے اثر سے اس کے اندر کی کھولن پہلے سے کچھ کم ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کلب میں ہمیشہ اسے اس کے اندر کی وحشت و دیوانگی اور پاگل پن کھینچ لاتا تھا۔ اکثر راتیں وہ گھر سے باہر گزارتا تھا، مگر اس دفعہ تو گھر والوں کو اس نے پرسوں سے اپنی کوئی خبر ہی نہیں دی تھی، ورنہ اس سے پہلے وہ اکثر اماں سے بات کر لیا کرتا تھا۔ لیکن اس دفعہ وہاں بیٹھے آدھی رات سے زیادہ کا وقت گزر چکا تھا۔ اس کے خشک و سرد رویے کو محسوس کر کے کسی نے بھی اس کے قریب پھٹکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ زیبا کی شامت وہ لوگ دیکھ چکے تھے۔ اس کے بعد کوئی بھی اس کی میز کی جانب نہیں آیا تھا۔ بہت سا وقت گزرنے کے بعد وہ وہاں سے اٹھ گیا۔ وہاں موجود نفوس اپنے اپنے دولت قدوں کی طرف واپسی کی راہ پکڑ رہے تھے۔ وہ بھی اپنی گاڑی میں آ بیٹھا۔ اس حالت میں گھر جانے کا اس کا قطعی موڈ نہیں تھا۔ لاکھ بے باک سہی، مگر اماں اور خاندان کے دیگر افراد کے سامنے وہ بہت باحیا ہی رہا کرتا تھا۔ اس کی یہ ساری سرگرمیاں صرف باہر کی حد تک تھی۔ خاندان کی سطح پر وہ بہت کم گو، اپنی ذات میں مگر رہنے والا لاپرواہ سا انسان تھا۔ خاندان کے اکثر افراد کو اسے بہت سے گلے شکوے تھے۔ کبھی وہ ان کا خیال کرتا اور کبھی نفرت سے ٹال جاتا تھا، اور کبھی کبھار اسے اپنی ماں کے ساتھ ساتھ یہ لوگ اپنی بربادی کے ذمہ دار محسوس ہوتے تھے۔ رفت باجی اچھی تھی، اماں بھی اس کا خیال رکھتی تھی، مگر ان سب رشتہ داروں میں صرف نواز فاروق ہی اسے پسند تھا۔ نہ جانے کیوں اسے نہایت انسیت محسوس ہوتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی اسے دوستی بھی تھی۔ وہاں سے نکلنے کے بعد وہ کتنی دیر تک بے مقصد سڑکوں پر گاڑی دوڑاتا رہا، اور پھر فجر کی اذانیں جب سنائی دی تو وہ خاموشی سے اپنے دفتر کی جانب واپس لوٹ آیا۔ اس کا آفس اس کی اچھی پناہ گاہ تھا، جو کہ اب بھی اس کے کام آ رہی تھی۔ فرا 3 بجے کے قریب علی کے ساتھ کالج سے لوٹی تو سامنے ہی عثمان بھائی اور پھپھو نفیسہ کو بیٹھے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ السلام علیکم۔ کتنے مہینوں بعد وہ عثمان بھائی کو دیکھ رہی تھی۔ ایک دم جذباتی ہوئی تھی، بھاگ کر بھائی کے پاس آئی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ انہوں نے محبت و اپنائیت سے اس کا سر تھپکتے ہوئے اپنی طرف چہرہ کر کے پوچھا تو وہ ہنس دی اور سر ہلا دیا۔ بہت اچھی ہوں، بہت دنوں بعد آئی ہیں، بھابھی اور حمزہ کو نہیں لائے؟ اور اس طرح اچانک؟ ان سے جدا ہو کر کتنے سوال کر دیے تھے۔ وہ مسکرا دیے۔ دھیرج سے سب سوالوں کے جواب ملیں گے، پہلے پھپھو سے تو ملو۔ انہوں نے اس کی توجہ پھپھو کی طرف مبذول کروائی تو وہ شرمندہ ہو کر فوراً ان کی طرف بڑھی تھی۔ انہوں نے محبت سے گلے لگایا۔ کیسی ہیں پھپھو؟ جیتی رہو، خوش رہو۔ انہوں نے شفقت و محبت سے اس کی پیشانی چومی تھی۔ وہ جھینپ گئی، جبکہ ایک طرف بیٹھی طاہرہ بیگم کو ان کی یہ کاروائی قطعی نہ بھائی تھی۔ ان کے چہرے کے زاویے بگڑے تھے۔ علی عثمان سے گلے مل کر پھپھو سے پیار لے کر وہیں صوفے پر بیٹھ گیا تھا، جبکہ پھپھو نے محبت سے فرا کا ہاتھ تھام کر اپنے پاس بٹھا لیا۔ آپ لوگ کب آئے؟ علی نے پوچھا تھا۔ میں تو آج 10 بجے کی فلائٹ سے سیدھا گھر ہی آیا ہوں، جبکہ پھپھو تم لوگوں کی آمد سے آدھا گھنٹہ پہلے ہی آئی ہیں، عثمان بھائی نے انہیں بتایا۔ آپ رہیں گے نا؟ علی نے عثمان کو دیکھتے ہوئے پوچھا تو انہوں نے نفی میں گردن ہلا دی۔ نہیں، یہاں ایک ضروری کام تھا، صرف 2 دن کی چھٹی پر آیا ہوں۔ زباریہ اپنی امی کے ہاں چلی گئی تھی، پھر ڈیوٹی کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، میرے لیے رکنا ناممکن ہے۔ عجیب ٹف زندگی ہے آپ فوجیوں کی۔ شکر کریں آپ کے سسر کرنل ہیں، جو ان کی سفارش پر آپ کو صرف اسلام آباد میں ہی مستقل رکھا ہوا ہے، ورنہ جس طرح فوجیوں کی پوسٹنگ ایک شہر سے دوسرے شہر میں ہوتی رہتی ہے، آپ بھی پھنسے ہوتے ادھر سے ادھر کے چکر میں۔ علی نے ہنس کر چھیڑا تو وہ دھیرے سے مسکرا دیے۔ تم دونوں آ کر ہی جم گئے ہو، جاؤ اپنے اپنے کمروں میں جا کر کپڑے تبدیل کرو، پھر کھانا کھاؤ۔ فرا عثمان سے اور پھپھو سے کچھ اور بھی پوچھنا چاہتی تھی، مگر طاہرہ بیگم کے ٹوکنے پر لب سی گئی۔ اچھی طرح سمجھ گئی کہ ان کا موڈ آف ہے، اسی لیے فوراً اٹھ گئی۔ آنکھوں ہی آنکھوں میں علی کو بھی امی کے خراب موڈ کا بتایا، مگر وہ مزید پھیل کر بیٹھ گیا۔ پھپھو اور سنائیں، گھر میں سب کیسے ہیں؟ ہادیہ آپی، بھائی وغیرہ؟ فرا کا دل چاہا اپنا سر پیٹ لے۔ علی نے جان بوجھ کر وہ موضوع چھیڑا تھا جس سے امی کا بلڈ پریشر ضرور ہائی ہونا تھا۔ اللہ کا شکر ہے۔ سعد بھائی کی سنائیں، سنا ہے اسی سال چند ماہ بعد آ رہے ہیں وہ۔ امی نے باقاعدہ علی کو گھورنا شروع کر دیا تھا۔ فرا نے وہاں سے بھاگنے میں ہی عافیت جانی۔ ہاں ماشاءاللہ، اس کی بھی تعلیم ختم ہو گئی ہے، بس رکا ہوا ہے
کہہ رہا تھا کہ چند ضروری کام ہیں، وہ نمٹا کر ہی آئے گا۔ اللہ سعد خیریت کے وہ دن لائے۔ پھپھو کے لیے تو بس سعد کا نام ہی کافی تھا۔ وہ فوراً شروع ہو گئی تھی۔ طاہرہ نے کھا جانے والی نظروں سے علی کی حرکت کو دیکھا۔ نفیسہ بیگم سے ان کو کئی شکوے شکایتیں تھی۔ اول الذکر وہ شائستہ کی بھابھی تھی، پھر ان کو اسی جہنم میں دھکیلنے میں ان کا زیادہ ہاتھ تھا۔ سعید احمد سے ان کی شادی کروانے میں سارا کریڈٹ ہی ان کو جاتا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے دونوں بیٹیوں زویا اور ماریا کی شادیاں بھی ان کے سگے بھائی کے بیٹوں سے کی تھی۔ دونوں بہنیں عیش کر رہی تھی وہاں۔ اپنے اس بڑے بھائی سے ان کی شروع سے ہی انبن چلتی آئی تھی۔ وہ اصول کی بات کرتے تھے۔ ان کے کیسرا اور طاہرہ دونوں سے اختلافات ہی رہتے تھے، سو ان دونوں بہنوں کی ان سے کشیدگی روز بروز بڑھتی ہی چلی گئی تھی، جس کا وہ سارا ذمہ دار نفیسہ آپا کو ہی سمجھتی تھی۔ سعید احمد کی بہن تھی جو انہیں بولنا پڑتا تھا، ورنہ وہ ان کو کبھی بھی منہ نہ لگاتی۔ اس وقت بھی وہ منہ میں ہی بڑبڑاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ عثمان نے پھپھو کے آتے ہی سعید احمد کو اطلاع کر دی تھی، سو عثمان کی آمد اور نفیسہ آپا کی وجہ سے وہ کچھ لمحوں میں بس پہنچنے ہی والے تھے، اسی لیے وہ خاموش تھی۔ تھوڑی دیر بعد سعید اور سامان احمد بھی آ گیا تھا۔ بھائی اور پھپھو کا سن کر عثمان نے کھانا نہیں کھایا تھا۔ سب نے اکٹھے ٹیبل پر دوپہر کا کھانا کھایا۔ کھانا کھاتے ہی سعید احمد اٹھ گئے تھے۔ جاتے جاتے انہوں نے فرح کو چائے بنانے کا کہا۔ وہ فوراً چائے بنانے کچن میں گھس گئی۔ بہت کم ایسا ہوا کہ گھر کے سب افراد یوں ایک ہی ٹیبل پر اکٹھے ہوئے تھے۔ آج جمع ہوئے تو فرح بے انتہا خوش تھی۔ ماجدہ کھانے کے برتن اٹھانے لگی تو سب ایک ایک کر کے اٹھ گئے۔ پھپھو، علی، طاہرہ اور سعید احمد لاؤنج میں ہی آ بیٹھے تھے، جبکہ عثمان سامان احمد کو لے کر اس کے کمرے میں چلے آئے تھے۔ زباریہ بھابھی اور حمزہ خیریت سے ہیں؟ سامان نے عثمان کو بستر پر بیٹھتے دیکھ کر پوچھا تو انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ سب خیریت ہے۔ تمہیں پتا ہے میں آج کیوں آیا ہوں؟ انہوں نے سامان احمد سے پوچھا تو اس نے ناسمجھی میں انہیں دیکھا۔ نہیں، مجھے ابو نے بلوایا ہے، انہوں نے آرام سے بتایا۔ سامان احمد حیران ہوا۔ ابو نے ان سے تو کوئی ذکر نہیں کیا تھا۔ کیوں؟ کوئی کام تھا انہیں آپ سے؟ گھر میں جو ٹینشن چل رہی ہے اس سے تو تم باخبر ہی ہو گئے۔ اب کے سامان احمد نے صرف سر ہلایا تھا۔ ابو نے مجھے فون پر سب کچھ بتایا تھا کہ آج کل میں آ کر اپنی ماں کو سمجھاؤں، ورنہ نتائج کی ذمہ دار وہ خود ہوں گی۔ عثمان نے ابو کے الفاظ دہرائے تھے۔ اوہ آئی سی۔ سامان احمد نے ہونٹ سکیڑے۔ میں اس مسئلے پر سوچ سوچ کر الجھ گیا ہوں۔ امی ابو کبھی اپنی ضد نہیں چھوڑیں گے۔ بچپن سے اب تک ان کے یہی حالات دیکھتے آ رہی ہیں۔ ان دونوں کی وجہ سے میں سب سے الگ تھلگ اپنوں سے دور اسلام آباد میں خود ساختہ جلا وطنی کاٹ رہا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے کہ زباریہ میرا انتخاب غلط نہیں ہے، مگر والدین اور بہن بھائیوں کے ساتھ اپنے حقیقی گھر میں جو سکھ چین ہوتا ہے اس سے تو میں محروم ہی ہوں، اور میں نہیں چاہتا کہ ایسی ہی کوئی جلا وطنی تمہیں بھی برداشت کرنی پڑے۔ سامان احمد بغور انہیں سن رہا تھا۔ وہ رکے، پھر سامان احمد کو دیکھ کر مسکرائے۔ دیکھو یار، ان حالات میں تمہیں کوئی فیصلہ کرنا ہوگا۔ امی ابو میں سے کسی ایک کے انتخاب کو اہمیت دینا ہوگی، زرش یا فوزیہ۔ لڑکیاں دونوں ہی اچھی ہیں، خوبصورت، ویل آف اور مہذب۔ فوزیہ میں صرف ایک خامی ہے کہ خالہ کیسرا کی طرح اس میں بھی ادھر سے ادھر لگائی بجھائی کی عادت ہے، اور یہ خامی اس کی ساری خوبیوں کو پس منظر میں دھکیل دیتی ہے۔ اور زرش میں سب سے بڑی خامی جو خوبی ہے وہ یہ ہے کہ وہ حد درجہ معصوم ہے اور کم عمر بھی۔ اب بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ وہ شاید اسی لیے اس کے کمرے میں آئے تھے۔ سامان احمد نے ان کے چہرے سے نظریں ہٹائی تھی۔ وہ کیا چاہتا تھا؟ سامان احمد نے اپنے دل پر اپنا ہاتھ رکھ لیا تھا۔ میری جو خواہش ہے وہ امی ابو میں سے دونوں کو ہی قبول نہیں ہوگی۔ سامان احمد کے لہجے میں خود بخود تلخی اتر آئی تھی۔ کیا ہے تمہاری خواہش؟ عثمان احمد نے دریافت کیا تھا۔ وہ تلخی سے ہنس دیا۔ میری خواہش ہے کہ اس گھر میں جو بھی لڑکی آئے وہ ابو کے ساتھ ساتھ امی کی بھی من پسند اور خواہش ہو، چاہے وہ زرش ہی کیوں نہ ہو۔ سامان احمد نے اپنی خواہش کو اس انداز میں ظاہر کر دیا تھا کہ عثمان محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا تھا۔ تم فوزیہ کی بجائے زرش کو اہمیت دے رہے ہو، خیریت تو ہے نا؟ انہوں نے تعجب سے استفسار کیا تھا۔ سامان احمد جھیمپ سا گیا تھا۔ وہ اپنے آپ کو پرت در پرت لپیٹ کر رکھنے والا بندہ تھا، مگر اس معاملے میں وہ آہستہ آہستہ بہت سے لوگوں پر عیاں ہوتا جا رہا تھا۔ میرا خیال ہے کہ ان حالات میں اور خاندانی رنجشوں کو بھلانے کے لیے زرش کسی پل کا کردار ضرور ادا کر سکتی ہے، اس نے سادگی سے کہہ دیا تھا۔ عثمان نے سامان احمد کو بغور دیکھا، پھر مسکرا دیے تھے۔
یہ کہو کہ تم خود ہی زرش کے سب سے بڑے حامی ہو، انہوں نے چوٹ کی تھی۔ یوں تو پھر یوں ہی صحیح، آپ کی سمجھدانی ہے۔ سامان احمد نے بھی ان کی بات اڑانے کی کوشش کی تھی، بلکہ کندھے اچکائے تھے۔ انہوں نے سامان کے کندھے پر دھپ لگائی۔ یار الو نہ بناؤ، سیدھے سادے انداز میں اپنے دل کی بات کہو۔ ابو جی نے ہی مجھے یہ کام سونپا تھا تاکہ وہ امی کے سامنے دو ٹوک بات کر سکے۔ دوسرا، انہیں کچھ تمہاری دلی کیفیت کا اندازہ بھی ہے۔ میں تو یوں ہی تمہیں موضوع پر لا رہا تھا۔ کیا میں نہیں جانتا کہ تمہاری زرش سے کس حد تک انسیت ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ سامان احمد نے صرف گھورنے پر ہی اکتفا کیا تھا۔ کتنے تیز تھے، اسے الو بنا رہے تھے۔ جب ابو سب سمجھتے ہیں تو پھر میرے منہ سے سننا لازمی ہے کیا؟ جو ان کی مرضی وہی میری مرضی ہے، کیا یہ کافی نہیں ہے؟ سامان احمد نے کچھ خفا سے انداز میں کہا تھا۔ عثمان ہنسنے لگا۔ ابو امی کے سامنے اس طرح سٹینڈ لے رہے ہیں تو یقیناً وہ ساری بات اچھی طرح سمجھ کر ہی لے رہے ہیں، تمہارا نام استعمال کیے بغیر۔ اتنا تو انہوں نے میرے اور ہادیہ کے سلسلے میں بھی انا کا مسئلہ نہیں بنایا تھا جتنا کہ اب وہ کھل کر تبصرہ کر رہے تھے۔ ابو چچا جان سے بات کر چکے ہیں، شاید چچی جان کو بھی میری دلی کیفیت کا اندازہ ہو چکا ہے۔ وہ زبان سے کچھ نہیں کہتی، مگر میں نے بارہا محسوس کیا ہے کہ وہ کچھ کہتے کہتے رک جاتی ہیں۔ زرش اس معاملے سے قطعی نابلد ہے۔ پھر جب ابو نے چچا جان سے بات کی تھی تو مجھ سے میری رضامندی لی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر میں راضی ہوں تو وہ تب ہی چچا جان کے سامنے بات کریں، ورنہ میری پسند کو اہمیت دی جائے گی۔ اور یہ سچ ہے کہ ابو کے پوچھنے کے بعد ہی مجھ پر انکشاف ہوا کہ زرش صرف میرے لیے ایک چچا زاد نہ تھی، بلکہ وہ شروع سے ہی میرے لیے بہت خاص اہمیت رکھتی تھی۔ میں نے ابو سے سوچ کر جواب دینے کا وقت مانگا تھا، اور اس ساری مہلت میں میرے سامنے گزشتہ ایک ایک پل واضح ہو گیا تھا۔ شاید زرش کے علاوہ کوئی اور میری زندگی میں اس طرح مقام نہ بنا سکے جس طرح وہ بنا چکی ہے۔ اس کے علاوہ میں کسی اور کے ساتھ زندگی بھی نہ گزار سکوں۔ سامان احمد نے آہستگی سے اپنے جذبات و احساسات سے آگاہ کر دیا تھا۔ عثمان پرسوچ نظروں سے سامان کو دیکھے گئے۔ اب اگر امی ابو کے درمیان کوئی فیصلہ نہ ہو پایا تو تم کیا کرو گے؟ انہوں نے کچھ توقف کے بعد پوچھا تھا۔ تو میں اس وقت کا انتظار کروں گا جب تک امی ابو کا ایک فیصلہ نہ ہو جائے، ورنہ آدھی زندگی تو گزر چکی ہے، زیادہ سے زیادہ آدھی اور ہوگی، گزر ہی جائے گی۔ مگر یہ بات کلیئر ہے، زرش نہیں تو کوئی اور بھی نہیں۔ سامان احمد نے کھل کر عثمان کے سامنے اپنا سارا معاملہ کلیئر کر لینا چاہا تھا۔ عثمان احمد تفکر سے اسے دیکھنے لگے۔ اب تو کچھ نہ کچھ ضرور ہی کرنا ہوگا۔ بس یار تم ہمت نہ ہارنا، میں دونوں کو منانے کی کوشش کروں گا کہ وہ اسے انا کا مسئلہ بنانے کی بجائے خاندانی بقا کا معاملہ جان کر اہمیت دے، ورنہ یہ رنجشیں کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ عثمان نے سامان کے کندھے پر محبت سے ہاتھ رکھ کر اسے سمجھایا تو سامان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ یہی تو سارا مسئلہ ہے، وہ ان معاملات کو صرف انا کا ہی تو مسئلہ بنا رہی ہیں۔ نہ جانے کس کس محرومی کا بدلہ وہ یہ ایشو اٹھا کر لینا چاہتے تھے۔ زرش کے معاملے کی حد تک تو میں ابو کا ساتھ دے رہا ہوں، مگر اس مسئلے کو بنیاد بنا کر انہوں نے مزید جن مسائل کو کھڑا کر دیا تھا وہ تو اس معاملے کو مزید بگاڑ دیں گے۔ سامان احمد واقعی کافی حد تک ٹینس تھا۔ عثمان احمد اچھی طرح محسوس کر گئے تھے۔ میں پتہ ہے کیا سوچ رہا ہوں؟ سامان احمد نے کچھ دیر سوچنے کے بعد عثمان احمد کو متوجہ کیا تھا۔ عثمان احمد اسے سوالیہ نظروں سے دیکھے گئے۔ کئی دنوں سے میرے ذہن میں یہ خیال بار بار آ رہا ہے، اس مسئلے کی وجہ سے امی ابو کے درمیان جو شدید ناچاکی ہوئی ہے، اس وقت صرف اس کا حل کیا جائے۔ امی ابو کے درمیان حالات سازگار ہوں گے تو دونوں ہی اس مسئلے کو اہمیت دیں گے۔ ایسے میں امی کو زرش کے لیے کنونس کرنا آسان ہو سکتا ہے، جبکہ اب اس مسئلے کا حل صرف مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن بھی ہے۔ ابو اپنے فیصلے کو اہمیت دیں گے اور امی اپنے فیصلے کو، جبکہ ہمیں درمیانی راہ نکالنا ہے۔ مجھے شادی کی کوئی جلدی نہیں ہے اور زرش بھی ابھی پڑھ رہی ہے۔ چچا کم از کم اس کے گریجویشن سے پہلے شادی کبھی نہیں کرنے والے۔ جب تک تو ہم اپنے طور پر حالات کو اپنے حق میں کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، مگر یہ طے ہے کہ امی کی مرضی کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں۔ میرے لیے ابو کے ساتھ امی کی رائے بھی اولیت کا درجہ رکھتی ہے۔ وہ اگر نہیں مانیں گی تو یہ مسئلہ جوں کا توں رہے گا، تا وقت یہ کہ وہ دل و جان سے راضی نہ ہو جائیں۔ سامان احمد نے اپنی سوچ سے عثمان احمد کو آگاہ کر دیا تھا۔ وہ پرسوچ انداز میں سر ہلا گئے۔ سوچ تو تمہاری بھی درست ہے۔ جب تک امی ابو کے درمیان کسی فیصلے پر اتفاق نہیں ہوگا یہ مسئلہ کبھی حل نہیں ہوگا۔
عثمان احمد نے سامان احمد کو آنے والے حالات سے بھی آگاہی دی تھی۔ اچھا یہ بتاؤ چچا جان کے گھر کی کیا کنڈیشن ہے؟ میرا مطلب ہے وہ لوگ ہمارے گھر کی ساری صورتحال سے کیا باخبر ہیں؟ عثمان کو اچانک دوسری جانب کا بھی خیال آیا تھا۔ میں نہیں جانتا، آفس میں تو روز چچا جان سے ملاقات ہوتی ہے، ان کی کسی بات سے ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ ہمارے گھر میں چلنے والا جھگڑا ان لوگوں کے کانوں تک بھی پہنچا ہو۔ ہاں البتہ چچی جان کچھ افسردہ بلکہ غم زدہ ہیں۔ کیوں؟ میں نے بہت دفعہ ان سے پوچھنے کی کوشش کی ہے مگر وہ تو کچھ بھی بتانے پر آمادہ ہی نہیں، اور تو اور انہوں نے زرش کو بھی یہاں آنے سے منع کر دیا تھا۔ 2 دن پہلے میں ادھر گیا تھا، وہ رو رہی تھی، میں نے بارہا پوچھنے کی کوشش کی تھی مگر صاف ظاہر تھا کہ وہ مجھے کچھ بھی نہیں بتانے والی۔ جواباً میں ان سے خفا ہو کر آ گیا تھا۔ یہ 2 دن میں نہیں گیا، اس انتظار میں رہا کہ شاید وہ رابطہ کر لے، مگر ان کی خاموشی دیکھ کر لگتا ہے کہ مجھے کل خود وہاں جانا پڑے گا۔ سامان نے وہاں کے موجودہ حالات سے عثمان کو پوری طرح آگاہ کیا تھا۔ یہ تو گمبھیر مسئلہ ہے، دونوں طرف سے ایک طرح کے ہی حالات ہیں، بندہ کس کس محاذ پہ لڑے؟ میدان جنگ میں تو لڑنا آسان ہوتا ہے کہ وہاں سامنا دشمن سے ہوتا ہے، مگر گھریلو محاذ سے کسی بھی طرح کامیابی ممکن نہیں ہو سکتی۔ یہاں ہمیں شکست دینے والے بھی ہمارے اپنے ہی ہوتے ہیں۔ عثمان احمد دھیرے سے ہنس دیے تھے، پھر باہر جانے کی نیت سے بستر سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں باہر دیکھوں کیا حالات چل رہے ہیں، یک وقت کئی محاذوں پر لڑنے کی ضرورت ہے۔ عثمان احمد کی بات پر وہ بھی مسکرا دیے اور پھر عثمان کو باہر نکلتے دیکھ کر وہ بھی اس کے ہمراہ ہو لیا تھا۔ وہ سلائی مشین رکھے نورین کا سوٹ سلائی کر رہی تھی۔ گریجویشن کے بعد اس نے صرف 3 ماہ سلائی انسٹیٹیوٹ جوائن کیا تھا۔ آج کل وہ گھر بیٹھے خاندان بھر کی لڑکیوں کے سوٹوں پر نت نئے ڈیزائن بنا بنا کر اپنی سلائی میں مہارت پیدا کر رہی تھی۔ یہ ڈیزائن اس نے میگزین میں دیکھا تھا، سوئی دھاگے اور موتیوں کا ورک ہوا تھا۔ 2 دن لگا کر اس نے بڑی محنت سے قمیض کی آستینوں اور گلے پر کڑھائی کی تھی۔ موتی بھابھی نے لگا دیے تھے اور اب بیٹھی وہ اس کی سلائی کر رہی تھی۔ امی اپنی بڑی بہن واجدہ خالہ کی طبیعت معلوم کرنے گئی ہوئی تھی۔ گزشتہ 3 دنوں سے شارق بھائی گھر نہیں لوٹے تھے۔ ان کے آفس جو بھی گیا تھا وہ وہاں بھی نہیں ملے تھے۔ ہر کوئی مایوس ہو کر لوٹا تھا۔ شارق بھائی کی طرف سے اس درجہ فکر مندی کی وجہ سے واجدہ خالہ بیمار پڑ گئی تھی۔ کل سے انہیں بخار تھا اور آج اماں ان کی عیادت کو گئی تھی۔ بھابھی شام کی تیاریوں کے سلسلے میں کچن میں گھسی ہوئی تھی جبکہ وہ پوری تندہی سے اپنے کام میں مصروف تھی۔ السلام علیکم۔ وہ مشین پر جھکی ہوئی تھی جب اپنی پشت پر آواز سن کر وہ فوراً سیدھی ہوئی۔ آنے والے کو دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر اپنائیت سے لبریز مسکراہٹ ابھر آئی۔ وعلیکم السلام، بڑے دنوں بعد تمہیں ہمارے گھر کی یاد آئی ہے۔ نویرا شکوہ کیے بغیر نہ رہی تھی۔ جب سے اس کی منگنی ہوئی تھی وہ صرف ایک بار ان کے گھر آیا تھا اور اب شکل دکھا رہا تھا۔ بس پڑھائی میں مصروف تھا۔ وہ قالین پر مشین رکھے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ بھی جوتا اتار کر اس سے کچھ فاصلے پر کشن پر بیٹھ گیا تھا۔ رضا اس دن کے بعد آج اسے دیکھ رہا تھا۔ اتنے دن کس قدر وہ دل کو سمجھا چکا تھا مگر یہ پاگل دل کسی بھی طور پر نہ مانا تو وہ اب مجبور ہو کر یہاں تھا۔ اس کی پیاسی نظریں نویرا کے چہرے پر دیوانہ وار رقصاں تھی۔ وہ یوں ٹکٹکی باندھے اسے دیکھے جا رہا تھا جیسے اس کی نظریں جنموں سے اس کی دید کی پیاسی ہوں۔ رضا، وہ مشین پر جھکی ہوئی دھاگا ڈال رہی تھی، جھکے جھکے ہی پکارا تھا۔ رضا کو لگا جیسے اس کے گرد گھنٹیاں سی بج گئی ہوں۔ تم اتنے دن کیوں نہیں آئے؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ رضا کا چہرہ ایک دم کھل اٹھا تھا۔ آپ نے یاد کیا تھا؟ وہ جیسے آسمان پر جا بیٹھا تھا۔ بہت زیادہ۔ اس نے دھاگا ڈال کر سر اونچا کیا تھا۔ رضا نے اس کی گہری سیاہ صاف و شفاف آنکھوں میں جھانکا۔ اس کا دل ان نین کٹوروں میں ڈوب گیا تھا۔ میں بھابھی سے روز کہتی تھی کہ تم لوگوں کے ہاں چلتے ہیں مگر روز کوئی نہ کوئی کام آ پڑتا تھا۔ آج بھی میرا ارادہ ہو رہا تھا مگر اماں واجدہ خالہ کے ہاں چلی گئی ہیں۔ قمیض کا کپڑا سیدھا کر کے وہ مشین کے پیر کے نیچے رکھ رہی تھی۔ رضا کی نظریں اس کی سیدھی مانگ میں الجھنے لگی۔ آپ نے مجھے یاد کیوں کیا تھا؟ وہ نہ جانے کیا سننا چاہتا تھا۔ ظاہر ہے تم اپنی زبان سے نہ کہو مگر تم مجھ سے میری منگنی پر خفا تھے۔ تم تو اتنے اچھے دوست جیسے بھائی ہو، تمہاری خفگی میں بھلا سہ سکتی ہوں؟ نویرا نے ایک لمحے کو رضا کے ایک دم زرد پڑتے چہرے کو دیکھتے ہوئے محبت سے کہا تھا۔ چھن چھن کر کے رضا کے سینے کے اندر بہت کچھ ٹوٹتا چلا گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک پردہ سا بننے لگا۔ اچھا دوست بھائی، وہ زیر لب بولا۔ رضا کا دل لہو لہو ہوتا چلا گیا۔ اس نے ایک خفگی بھری نظر نویرا پر ڈالی تھی مگر وہ سر جھکائے مشین چلا رہی تھی۔
اس کی پوری توجہ کپڑے پر تھی۔ تمہاری اہمیت تو شاید اس کپڑے سے بھی کم ہے۔ وہ خود ترسی کا شکار ہونے لگا تھا۔ ارے رضا حمید آیا ہوا ہے۔ بھابی کچن سے نکل کر لاؤنج میں آئی تو سامنے ہی اسے براجمان دیکھ کر فوراً کہا تھا۔ رضا نے فوراً سنبھل کر سلام کیا تھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت دنوں بعد شکل دیکھ رہی ہیں تمہاری، کہاں ہوتے ہو آج کل؟ وہ نویرا کے پاس ہی ٹک گئی تھی۔ رضا بمشکل مسکرایا۔ مجھے کہاں ہونا ہے، گھر میں ہی ہوتا ہوں، اس نے استہزائیہ کہا تھا۔ رمشا کیسی ہے، اسے بھی لیتے آتے، وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ میں اس قمیص کا ڈیزائن ضرور دکھاؤں، آ کر وہ بھی دیکھ لیتی۔ اچانک نویرا کو خیال آیا تو کہنے لگی۔ رضا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ کہاں مل گئی آپ کو؟ کل میں اور بھابھی چھپائی والے کی دکان پر گئے تھے، کچھ میٹیریل چاہیے تھا، وہ بھی اپنے دوستوں کے ساتھ تھی۔ او اچھا۔ اسے ایک دم اس ماحول سے اکتاہٹ ہونے لگی، یہ شاید رمشا کے ذکر سے۔ تائی جان کب آئیں گی؟ اب کہ اس نے برائے بات پوچھا تھا۔ امی رات کو آئیں گی۔ ویسے نویرا، یہ شارق صاحب کچھ کھسکے ہوئے نہیں ہیں، مہینے میں ایک آدھ بار انہیں ایسا دورہ ضرور پڑتا ہے۔ علی کو جواب دے کر ساتھ ہی بھابی نے شارق پر بھی تبصرہ کیا تھا۔ ایسے تو نہ کہیں، اچھے خاصے ہیں، بس ذہنی طور پر کبھی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ نبیل بھائی نے بتایا نہیں کہ کس قدر خستہ حال اور برسوں کے بیمار لگ رہے تھے۔ نویرا سب کام چھوڑ کر ایک دم افسردہ ہو گئی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے شارق کی شخصیت کے الجھے اسرار حل کرنے کا شوق تھا۔ وہ ان سے ان کا مسئلہ پوچھنا چاہتی تھی، ان کے ذہنی خلفشار کی وجہ جاننا چاہتی تھی۔ وہ ان کے اندر تک اتر کر ان کو ازبر کر لینا چاہتی تھی۔ کبھی کبھی اس کے اندر بڑی انوکھی اور انہونی خواہش بھی کروٹ لیتی تھی کہ وہ اپنی تمام خوشیاں ان کو دے کر، ان کی آنکھوں کے تمام کرب، ان کے اندر کے سارے غم، ان کی زندگی کے سارے دکھ اپنے آنچل میں سمیٹ لے اور انہیں کہے کہ شارق بھائی آپ صرف مسکرائیں، آپ مسکراتے ہوئے بہت اچھے لگتے ہیں۔ مگر وہ ان سے یہ کبھی نہ کہہ پائی تھی۔ ہر دفعہ ان سے سامنا ہونے پر صرف سوچ کر دل محسوس کر رہ جاتی۔ انہوں نے اس کی منگنی پر جو بریسلٹ دیا تھا وہ اس وقت بھی اس کی کلائی میں موجود تھا۔ بریسلٹ کو انگلیوں کی پوروں سے چھوتے ہوئے اس کی آنکھوں کے سامنے شارق زمان کا بھرپور توانا اور دلکش وجیز سراپا آسمایا تھا۔ دل نے ایک کروٹ بدلی تھی، وہ ایک دم سنبھلی تھی۔ یوں ہی گھبرا کر اس نے یہ دیکھنے کے لیے کہ اس کی اس خود فراموشی کو کسی نے محسوس تو نہیں کیا، بھابھی کو دیکھا تھا۔ وہ اپنی قمیض دیکھ رہی تھی۔ اس نے دوسری نظر رضا پر ڈالی تھی، وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں میں ایک عجیب سی چمک تھی، نہ جانے کیا تھا، کون سی چیز تھی۔ نویرا کا دل سکڑ کر سمٹا تھا۔ رضا، اس کی آواز نے رضا کا ارتکاز توڑ دیا تھا۔ نویرا اسے کھوجنے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ نظریں جھکا گیا۔ کیا بات ہے؟ میں دیکھ رہی ہوں تم آج کل کچھ الجھے بلکہ پریشان رہنے لگے ہو، کوئی مسئلہ ہے؟ وہ یہی اخذ کر سکی تھی، سو بہت خلوص سے پوچھ بھی لیا تھا۔ اس نے ایک دم نفی میں گردن ہلائی۔ نہیں، بالکل نہیں، میں تو شارق بھائی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس نے ایک دم بات پلٹ دی تھی۔ نویرا کو یقین تو نہ آیا مگر اس نے اپنی کھوجتی نظریں بھی ہٹا لی تھی۔ اچھا اب میں چلتا ہوں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا جیسے بھاگنے کو ہو۔ بیٹھو تو صحیح، کھانا بس تیار ہی ہے، کھا کر جانا۔ بھابھی نے ہی اسے روکا تھا۔ نہیں بھابھی، مجھے گھر جا کر پڑھنا بھی ہے، چلتا ہوں، پھر کبھی آؤں گا، اللہ حافظ۔ اجلت میں کہتے ہوئے وہ لمبے لمبے ڈھک بھرتا ہوا وہاں سے نکل گیا تھا۔ بھابھی، آپ نے محسوس کیا کہ رضا کچھ بدل گیا ہے؟ پہلے تو جب بھی آتا تھا ایک ادھم مچائے رکھتا تھا، خاموش تو بیٹھا ہی نہیں جاتا تھا، اس سے زبان ہر وقت چلتی رہتی تھی۔ پچھلی مرتبہ دعوت میں بھی چپ چاپ کھویا کھویا سا رہا تھا، اور اب بھی ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر چلا گیا ہے، اور بات چیت بھی بس برائے نام ہی کی ہے۔ مجھے لگتا ہے اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے جسے وہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتا، ورنہ مجھے تو ضرور بتاتا۔ خیر میں بھی پتہ کروا لوں گی، آخر وہ پریشان کیوں ہے؟ وہ بھابھی سے کہہ رہی تھی۔ ہاں محسوس تو میں نے بھی کیا ہے، خیر دیکھا جائے گا۔ میں اپنے کمرے میں جا کر دیکھوں گڑیا اٹھ تو نہیں گئی؟ بھابھی بھی اٹھ کر چلی گئی تھی۔ وہ بھی ایک بار پھر مشین پر جھک گئی تھی، اسے آج ہی یہ قمیص مکمل کرنا تھی۔ اگلے دن فرا اور علی اپنے اپنے کالج کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ رات نفیسہ آپا یہیں ٹھہری تھی۔ طاہرہ کا خیال تھا کہ وہ چلی جائیں گی، مگر رات ان کے ہاں ٹہرنے کا پروگرام دیکھ کر وہ خون کے گھونٹ پی کر رہ گئی تھی۔ اب صبح سے لے کر عثمان احمد، سامان احمد، سعید احمد سمیت باقی لوگ بھی ان کے ساتھ ہی لگے ہوئے تھے۔ وہ بظاہر کچن میں ماجدہ کے ساتھ مصروف رہی تھی، مگر سارا وقت وہ جلتی کٹتی رہی تھی۔
خدا خدا کر کے علی اور فرح کے بعد سمان احمد بھی اپنے آفس کے لیے روانہ ہوئے تو انہوں نے سکھ کا سانس لیا۔ نہ جانے کیا بات تھی، وہ سمان احمد کو اپنے سوا کسی اور کی جانب متوجہ دیکھ ہی نہیں سکتی تھی۔ سعید احمد آج آفس نہیں گئے تھے، انہیں اندر ہی اندر یہ بات بھی کھٹک رہی تھی، مگر وہ ان سے کچھ کہہ نہیں سکتی تھی۔ دونوں کے درمیان ایک خلیج تو نہ جانے کب سے حائل تھی، مگر ایک ہفتے سے بول چال بالکل بند تھی۔ اب سعید احمد کو اپنی بہن کے آگے بچتے دیکھ کر ان کے اندر آگ کی لپٹیں اٹھ رہی تھی۔ عثمان احمد کتنے مہینوں بعد ملنے آیا تھا، مگر انہیں اس کے پاس بیٹھ کر بات کرنے کا موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ کل سے وہ پھپھی، باپ، بہن، بھائیوں کے ساتھ مصروف تھا۔ ماں کا تو شاید اسے احساس ہی نہ تھا، یہ دکھ بھی اندر ہی اندر گھلا رہا تھا۔ کچن کا کام ختم ہوتا وہ ماجدہ کو چند ہدایات دیتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف جانے کی نیت سے راہداری سے گزر رہی تھی، مگر اندر سٹنگ روم میں ہونے والی گفتگو نے ان کے قدم روک لیے تھے۔ اس وقت گھر میں ملازموں اور ان کے علاوہ نفیسہ آپا، عثمان احمد اور سعید احمد بھی تھے۔ آپا، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، مگر یہ بات وہ کم عقل عورت بھی تو سوچے۔ زندگی جیسے بھی گزر گئی وہ ایک الگ قصہ ہے۔ مجھے اس عورت سے زندگی کے اس موڑ پر آ کر کوئی ذاتی پرخاش نہیں ہے۔ میں اپنے بچوں کی بہتری کے لیے ہی یہ سب کچھ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ کم عقل عورت ہے کہ اپنی ضد پر اڑی ہوئی ہے۔ آواز اگرچہ دھیمی تھی، مگر لہجے کی تندی و ترشی غصے سمیت صاف عیاں تھی۔ طاہرہ بیگم لک دک کھڑی رہ گئی تھی، آگے بڑھنے کا خیال ہی نہ رہا۔ وہ اگر ضد پر اڑی ہے تو تمہیں بھی عقل کرنی چاہیے۔ ایک بات تم بھی مانو گے، زبردستی چیزیں سدھرتی نہیں بلکہ ٹوٹ جاتی ہیں، اور عورت کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہونے والی ٹیڑھی ہی چیز ہے۔ اسے اب انسان کا کام ہے کہ عقل سے، محبت سے، پیار سے سیدھا کرے، ورنہ کچھ بھی ہاتھ نہیں آنے والا۔ نفیسہ آپا کی آواز تھی۔ وہ عورت محبت و پیار سے سمجھنے والی نہیں ہے، اور محبت پیار کے مظاہرے بھی آپا تب ہی ہوتے ہیں جب دوسری طرف کچھ گنجائش ہو، جبکہ وہ اس گھر میں ملاوٹ زدہ دل لے کر آئی تھی، اور ایسی ہی نحوست اس نے اپنے ساتھ ساتھ میری زندگی میں بھی گھول دی ہے۔ سعید احمد کے لہجے میں زمانے بھر کی تلخی تھی۔ طاہرہ بیگم کو ایک پل کو لگا تھا کہ ان کا پورا وجود اس تلخی و حقارت کے ذروں میں تبدیل ہو کر ہوا کے گرداب میں گم ہو گیا ہے۔ نہیں سعید احمد، تم نے اپنی زندگی گزار لی، اب بچوں کی باری ہے۔ وہ چھوٹے تھے، اب بڑے ہو گئے ہیں، ان کی بقا کے لیے سوچو۔ جذباتی ہونے یا انا میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ان بچوں کی ماں ہے، اس کے بھی ان بچوں کے متعلق کچھ خواب ہیں، اسے اہمیت دو۔ طاہرہ کو نفیسہ آپا کا کردار ایک مکار عورت کا سا لگا، جو ان کے سامنے کچھ اور ہے اور بھائی کے سامنے کچھ اور ہے۔ ابو جان، پھپھو صحیح کہہ رہی ہیں، آپ کو اپنی ضد چھوڑنا ہوگی۔ امی وہاں راضی نہیں ہے تو آپ کو بھی سوچنا چاہیے، حالات کے موافق ہونے کی تدبیر کرنی چاہیے، نہ کہ اس طرح کا رویہ اختیار کر کے سنورتے حالات کو بھی مزید بگاڑ دیا جائے۔ یہ عثمان کی آواز تھی۔ طاہرہ بیگم کو لگا کہ ان کا رہا سہا مان بھی ختم ہو گیا ہے۔ بیٹے کی یہ ساری گفتگو سن کر ان کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگا۔ یار، تم بھی اپنی ماں کی حمایت کر رہے ہو، میں نے تمہیں اس لیے نہیں بلوایا تھا۔ سعید احمد عثمان کے اس طرح سمجھانے والے انداز پر ٹوک گئے تھے۔ گستاخی معاف، مگر آپ نے مجھے اس لیے بلوایا تھا کہ میں امی کو منا لوں، مگر ان کو منانا بہت مشکل ہے۔ میں آپ کو درست راہ بتا رہا ہوں۔ سمان احمد کی عمر واقعی شادی کی ہی ہے، مگر زرش بھی کہیں بھاگی نہیں جا رہی۔ آپ شوق سے اسے بیاہ کر لائیے گا، مگر امی کو راضی کر کے، اور سمان احمد بھی یہی چاہتا ہے، بلکہ وہ تو یہاں تک کہہ رہا ہے کہ امی کی رائے و مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ راضی ہوں گی تو یہ شادی ممکن ہے، ورنہ نہیں۔ طاہرہ بیگم سپاٹ چہرہ لیے کھڑی تھی۔ میرے جیتے جی شائستہ، تمہاری لڑکی میرے گھر میں اس حیثیت سے قدم بھی رکھ لے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ میں نہیں جانتی، نہیں سمجھتی کہ تم ماں بیٹی نے میرے بیٹے کو کس طرح انگلیوں پر ڈالا ہوا ہے، مگر یاد رکھنا، میرے جیتے جی تمہارا یہ خواب پورا نہیں ہونے والا ہے۔ ان کا روم روم نفرت سے بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے ایک سلگتی ہوئی نظر اندر کے منظر پر ڈالی۔ دروازے کی اوٹ سے سعید احمد اور عثمان بیٹھے ہوئے نظر آ رہے تھے، جبکہ ساتھ والے صوفے پر نفیسہ آپا تھی۔ میں نے سعود احمد سے بات کی ہوئی ہے، میں کیسے پیچھے ہٹ جاؤں؟ پہلے ہی سمان احمد کی شادی کو دیر ہوتی جا رہی ہے۔ اب کے سعید احمد جھنجھلا اٹھے تھے۔ تو کیا طاہرہ کی غیر موجودگی میں یہ سب کچھ کر کے خوش رہ لوگے؟ نفیسہ آپا نے تاک کے تیر لگایا تھا۔ سعید احمد نے پہلو بدلا تھا۔ مجھے اس عورت کی پرواہ نہیں، پہلے بھی تو وہ اس گھر میں نہ ہونے کے برابر ہے۔ میرے بچوں کی خوشیاں اس کے بغیر بھی ہو جائیں گی۔ طاہرہ کئی لمحے ساکت و صامت کھڑی رہی تھی،
کتنی آسانی سے سعید احمد نے کہہ دیا تھا۔ وہ لرزتی جھلملاتی آنکھوں سے ادھر ہی دیکھے گئی جہاں سعید احمد براجمان تھے۔ ان کے دل پر بڑی گہری چوٹ لگی تھی۔ سعید احمد، تم آج بھی